Bismillahirrahmanirrahim. My name is Majid Ahmad. So let's discuss the what is data science. आज डिस्कस करते हैं कि डेटा साइंस क्या है और इसमें डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है और नॉलेज के बारे में। तो कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में कवर करें कि हमारे पास डेटा क्या है। डेटा, so what is data? Data, he cried impatiently, I cannot make bricks without clay. आर्थर कॉनन डॉयल। हाँ, एक आजकल सब लोग यही कहते हैं कि डेटा, हर कोई कहता है कि मेरे पास डेटा है, तेरे पास डेटा है कि नहीं है। तो एवरी पर्सन टॉक अबाउट डेटा। तो बेसिकली डेटा है क्या चीज़, तो पढ़ लेते हैं कि डेटा क्या है हमारे पास। सो द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा that on their own have no meaning. रॉ फैक्ट एंड फिगर के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। और डेटा, ये बात जहन नशीन कर ले कि डेटा हमेशा अनमीनिंगफुल होता है। कभी भी डेटा हमारे पास मीनिंगफुल नहीं होता। दूसरे पॉइंट में कहते हैं डेटा इज अनसिस्टमेटिक फैक्ट और डिटेल अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के बारे में डेटा जो होता है ये अनसिस्टमेटिक होता है। तो किस तरह अनसिस्टमेटिक होता है? जैसे कि मैं आपको कह दूं कि 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 आप भी कहें कि 1 2 3 4 5 क्या है? आए किसी मोबाइल का नंबर है या किसी का पासवर्ड है या क्या चीज़ है 1 2 3? तो इसलिए इस पॉइंट में कहते हैं कि डेटा इज अनसिस्टमेटिक फैक्ट्स और डिटेल अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के बारे में जो डिटेल होता है, जो मालूमात होती है, वो अनसिस्टमेटिक होता है इसमें। तो डेटा हमेशा हमारे पास अनमीनिंगफुल होता है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन नहीं होता डेटा में। तो अगर मैं आपको कह दूं कि उस शख्स ने तो मोबाइल तोड़ा, तो आप कह दें कि यार कौन से शख्स किसका मोबाइल और क्यों तोड़ा। तो ये मैंने आपको रॉ फॉर्म में बता दिया। तो ये डेटा है हमारे पास। और तीसरे पॉइंट में कहते हैं कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट विच कैन नॉट मेक एनी डिसीजन। अच्छा, तो डेटा हमारे पास, हम कभी भी डेटा के बेस पर डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि डेटा हमारे पास रॉ फैक्ट एंड फिगर फॉर्म में होते हैं। तो हम डिसीजन के काबिल नहीं होते डेटा के बेस पर। अच्छा, तो दूसरा टाइप्स ऑफ डेटा। आपको इंशाल्लाह समझ आई हुई कि डेटा हमारे पास क्या है। तो मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा कि डेटा हमारे पास, जब भी कोई आपसे पूछिए कि व्हाट इज़ डेटा, तो आप उसको बता दें कि द कम्बिनेशन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। और सिंपल अल्फाज में डेटा वो होते हैं, डेटा हमारे पास अनमीनिंगफुल होते हैं, अनसिस्टमेटिक होता है क्योंकि इसमें ये जो रॉ फॉर्म में होते हैं तो इसकी मीनिंग जो यानी इंफॉर्मेशन नहीं होता डेटा में। तो डेटा के फिर फर्दर 4 टाइप्स है, आई थिंक 5 टाइप्स है। नंबर 1 नंबर्स, नंबर 2 टेक्स्ट, नंबर 3 इमेज, नंबर 4 साउंड्स, नंबर 5 वीडियोस। हमारे पास डेटा मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, जैसे कि नंबर की शक्ल में भी हमारे पास डेटा होता है, जैसे कि 1 2 3 0 1 ये नंबर्स हैं हमारे पास। और टेक्स्ट फॉर्म में भी होते हैं, जिसके मैं कह दूँ कि माई नेम इज़ मजीद अहमद, या मैं सिंपल कह दूँ कि मजीद इज़ अ टेक्स्ट। सो दैट इज़ द टाइप ऑफ डेटा। इमेज के बेस पे भी होते हैं हमारे पास, मतलब किसी के इमेज हम अपलोड करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं तो इमेज इस तरह से। साउंड, वीडियो, ये हमारे पास डेटा के टाइप्स है। तो चलो बारी बारी पढ़ लेते हैं इसको। अच्छा, हाँ, इनसाइड द कंप्यूटर हाउएवर ऑल डेटा इज स्टोर एज नंबर। ये तो आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर जो होता है ये 0 1 के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास नंबर है, टेक्स्ट है, इमेज है, साउंड है। अब नंबर को किस तरह कंप्यूटर स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर,
تو ہمارے پاس نمبر آر اسٹور از نمبرز obviously. تو بالکل نمبر جو ہوتے ہیں جیسے کہ ہم کمپیوٹر کے اگر کوئی نمبر دے تو ایک آپ کو یہ بات یاد یعنی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ ڈیٹا نمبر ہمیشہ ہمارے پاس کمپیوٹر میں 01 فارم میں اسٹور ہوتے ہیں، جیسے کہ بینری فارم میں. تو یہ سی پی یو جب اس پہ پروسیس کر دے تو یہ 01 فارم میں نمبر کو اسٹور کر لیتے ہیں. اور ٹیکسٹ ہمارے پاس جیسے کہ میں نے ایک نام دیا کہ مجید. So the text character are stored as a code that represent each ASCII code. اور جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ASCII فارم میں اسٹور ہوتے ہیں. یہ سی پی یو کیا کرتے ہیں جب پروسیس ہو جائے اس میں تو ASCII کوڈ کی بنیاد پہ ٹیکسٹ کو اسٹور کرتے ہیں. جو نمبرز ہوتے ہیں وہ بائنری فارم میں اسٹور ہوتے ہیں اور جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں وہ ASCII فارم میں اسٹور ہوتے ہیں. یہ ڈفرینس ہے نمبر اور ٹیکسٹ میں. اور اس طرح سے تیسرا ہمارے پاس امیجز کس طرح اسٹور ہوتے ہیں؟ ہاں، آر اسٹور as numbers representing the amount of red, green and blue for each pixel. اچھا، جب بھی کمپیوٹر کو کوئی امیج دیتے ہیں تو وہ 3 کمبینیشن آف 3 کلرز کے پکسل پہ امیج کو اسٹور کرتے ہیں. نمبر 1 ریڈ، گرین اینڈ بلو پکسل. تو یہ پکسل کو اکٹھے کر لیتے ہیں اور اس کے بیس پہ امیج جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سی پی یو اسٹور کر لیتے ہیں. اور ساؤنڈ آر اسٹور از نمبر. ساؤنڈ ہمارے پاس نمبر 01 فارم میں اسٹور ہوتے ہیں کیونکہ اس میں جو ساؤنڈ ہوتے ہیں وہ کبھی نیچے کبھی اوپر اس طرح سے ایک کیا کہتے ہیں ایک کھرو شکل بنا لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس نمبرز کے فارم میں ڈیٹا اسٹور ہوتے ہیں، اس میں ساؤنڈ اسٹور ہوتے ہیں. تو تیسرا ہمارے پاس ہے type of data. So if you want to store and communicate number electronically, how can you do it? اس میں کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو الیکٹرانیکل ڈیٹا کس طرح آپ اسٹور کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اندر. تو ہمارے پاس یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ایک انالوگ ہوتا ہے اور دوسرا ڈیجیٹل. انالوگ ڈیٹا ہم کس طرح اسٹور کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اندر؟ یو could use a range of voltage. For example 5 voltage for the number 5. سو اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو انالوگ ڈیٹا ہے یہ 5V. اب 5 کیا ہے ہمارے پاس؟ 5 ہمارے پاس بینری ہے. اگر ہم لکھ دیں کہ 101 تو یہ بینری فارم ہے 5 کو کہتے ہیں. اور جو V ہے یہ ہمارے پاس ASCII ہے تو سی پی یو ڈائریکٹ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو انالوگ ڈیٹا ہے ہمارے پاس. اور جو ڈیجیٹل ڈیٹا ہوتے ہیں ہمارے پاس ویئر دا نمبر از ریپرزینٹڈ ان بائنری فارم. ڈیجیٹل میں تو ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس نمبرز ہوتے ہیں. جب نمبرز ہوتے ہیں تو کمپیوٹر بآسانی سے 01 فارم میں کنورٹ کر لیتے ہیں سی پی یو. فار ایگزامپل اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ دا نمبر 5 ووڈ بی اسٹور سینٹ 101. تو جو نمبر 5 ہمارے پاس یہاں پر ہے تو وہ 101 کے فارم میں اسٹور ہوتے ہیں. ڈیٹا ایگزامپل. اب ڈیٹا کی کچھ ایگزامپلس ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کو کہہ دے کہ یس یس نو یس نو یس نو یس تو آپ اس کو لازم لے کہہ دے کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہے، یہ یس یس نو کیا ہے. اگر پھر وہ کہہ دے کہ 42 63 96 ایکسٹرا تو پھر آپ کہہ دیں کہ یار یہ 42 کیا ہے؟ کسی کا موبائل نمبر ہے، کسی کا پاس ورڈ ہے، کسی کی مارکس ہے. اور اس کے علاوہ 11192 تو آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ تو کسی کا آئی تھنک فکس نمبر ہے. تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے کیونکہ یہ را فارم میں ہے. اب اس کا کوئی سمجھ نہیں ہے ہمارے پاس کہ 42 کیا ہے ہمارے پاس. اس کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ none of the above data set have any meaning until they are given a context and processed into usable form. جب تک ہم جو اوپر کا جو ڈیٹا ہے جس کی یس یس 42 63 96 اگر جب تک ہم اس کو میننگ اس کو کانٹیکسٹ نہ دے یا پروسیس نہ کرے یوزیبل فارم میں نہ لائے تو ہم اس پہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ آخر ہے کیا چیز. جب ہم اس کو کانٹیکسٹ دے پروسیس کرے یوزیبل فارم میں لائے تب ہمیں سمجھ آئے گا. جبکہ بھائی 42 تو ہمارے پاس نمبرز ہے، یہ اسٹوڈنٹ کے اس پیپر کا نمبر ہے. تو اس کو لانے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ انفارمیشن. تو انفارمیشن کیا ہے ہمارے پاس؟ واٹ از انفارمیشن؟ انفارمیشن از اے ڈیٹا دیٹ ہیز بین پروسیسڈ ٹو میک اٹ میننگ فل اینڈ یوزفل. تو انفارمیشن جو ہوتا ہے
یہ میننگ فل ہوتے ہیں. ہمیشہ انفارمیشن اگر کوئی بھی آپ کو کہہ دے کہ واٹ از انفارمیشن, تو آپ کہہ دیں کہ بھائی انفارمیشن ایک ایسا ڈیٹا ہے کہ ہمیشہ میننگ فل فارم میں ہوتا ہے. اس لیے نیچے لکھا ہے کہ ڈیٹا پلس میننگ از اکول ٹو انفارمیشن. ڈیٹا اور میننگ جب ایک ساتھ ہو جائے تو یہ انفارمیشن بن جاتی ہے. صحیح. ان ادر وے ٹو ایڈ meaning as to process the data. For example, individual exam marks are raw data, but if you were to process those to say that the average mark for the class was 53%, or that boy did better than girls, or then that 76% of the student in your school got a grade A or B, then that is information. تو انفارمیشن ہمارے پاس کیا ہے کہ بھائی اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ فلانی اسکول نے کہ اگر آپ رینڈملی آپ کہہ دیں کہ یار اسکول والے بچوں نے تو 53% مارکس لیے ہیں اس سبجیکٹ میں, تو لوگ آپ کو کہہ دیں کہ کون سی اسکول والے بچوں نے. تو جب آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی کوہاٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے اتنے مارکس لیے ہیں, تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہاں یہ تو کوہاٹ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, تو یہ انفارمیشن ہے. یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ that boys that are that 76% of the student at your school got A grade. اگر آپ کوئی بندہ آپ کو کہتے کہ یار کوہاٹ یونیورسٹی کے آئی ٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس نے 76% جو اسٹوڈنٹ ہیں اس نے اے گریڈ لیا ہے یا بی گریڈ لیا ہے, تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بھئی یہ انفارمیشن ہے. اس نے آپ کو انفارمیشن دی, یہ را فارم فیکٹ ڈیٹا نہیں ہے, کیونکہ اس نے آپ کو بتا ہی دیا کہ کوہاٹ یونیورسٹی کے آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, 7 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں, اس نے اے اور بی گریڈ لیا ہے. تو یہ انفارمیشن ہے, کیونکہ یہ ڈیٹا بھی پلس میننگ بھی, تو یہ انفارمیشن بن گیا. تو اگر میں سمپل اور سادہ الفاظ میں کہہ دوں کہ انفارمیشن کیا ہے, بھئی انفارمیشن یہ ہے اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ فلانا اسکول کا جو اسٹوڈنٹ ہے, اس کی میں بتا دوں کہ اسلام آباد میں فلانا اسکول کا ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے جیسے کہ سمپل الفاظ میں آپ کو میں کہہ دوں کہ اس سال 2021 میں وہ کیا نام ہے اس کا, قندیل کیا نام ہے, کہ اس نے 1100 میں سے 1100 نمبر لیے ہے. تو یہ انفارمیشن میں نے آپ کو دی. تو یہی انفارمیشن ہے. اگر میں کہہ دوں کہ فلانا لڑکی کا نام مجھے نہیں ہے کہ اس لڑکی نے 1100 کے نمبر میں سے 1100 نمبر لیے, تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یار یہ فلاں جگہ کی رہنے والی ہے, قندیل اس کا نام ہے, تو بھئی پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہی انفارمیشن ہے. آج کا ٹاپک ہمارا یہ پھر تھا کہ ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہے, انفارمیشن ہمارے پاس کیا ہے. اب اچھا ایک اور بات, واٹ از نالج؟ جنرل اویئرنیس اور پروفیشن آف انفارمیشن, فیکٹس, آئیڈیز, ٹروتھ اور پرنسپلس. اچھا تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں کور کر لیتے ہیں. آج تک ڈیٹا اور جو انفارمیشن ہے اس کے بارے میں امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہے, انفارمیشن ہمارے پاس کیا ہے, اور اس کی میں نے مختلف قسم ایگزامپل بھی دی. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.